المبتدا والخبر و تطابقهما، مبتدا اور خبر اور ان کی باہمی مطابقت، الامثلہ تو مثالیں، النمر شرس، چیتا بد اخلاق ہے، الکلب الیف، کتا الفت رکھنے والا ہے، النجم لامع، ستارہ چمکنے والا ہے، البنتان مجتہدتان، دو لڑکیاں محنتی ہیں، الحدیقتان مثمرتان، دو باغ پھل والے ہیں، الحجرتان واسعتان، دو کمرے وسیع ہیں، البطۃ سابحۃ، بطخ تیرنے والی ہے، زینب مطیعۃ، زینب فرما بردار ہے، المدینۃ عامرۃ، شہر بہت آباد ہے، التلمیذان حاضران، دو اسٹوڈنٹس حاضر ہیں، الکتابان جدیدان، دو کتابیں نئی ہیں، الخفیران ساحران، دو چوکیدار جاگے ہوئے ہیں، المحسنون ممدوحون، احسان کرنے والوں کی تعریف کی جاتی ہے، التلامیذ اذکیاء، اسٹوڈنٹس بہت ذہین ہیں، الکسالى معاقبون، جو سستی کرنے والے ہیں ان کی پکڑ کی جاتی ہے، السیدات مہذبات، معزز خواتین مہذب ہیں، الشجرات مورقات او مورقات، درخت پتوں والے ہیں، القصور عالیات او عالیات، محل بلند ہیں، البحث انظر الى المبتداء فی کل طائفة من الامثلة السابقة، مبتدا کی طرف دیکھو ہر گروپ میں پچھلی مثالوں میں سے، ووازن بینہ و بین الخبر، اور اس میں اور خبر میں موازنہ کرو، تجد ان المبتدا فی الطائفة الاولى، تو تم یہ پاؤ گے کہ مبتدا پہلے گروپ میں مفرد مذکر، وہ مفرد مذکر ہے، وان الخبر کذالک، اور یہ کہ خبر بھی اسی طرح سے ہے، وانہ فی الطائفة الثانیة، اور یہ کہ وہ دوسرے گروپ میں مفرد مؤنث، مفرد مؤنث ہے، وکذالک الخبر، اور اسی طرح سے خبر بھی ہے، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الطَّائِفَةِ الثَّالِثَةِ، اور جب تم تیسرے گروپ کی طرف دیکھتے ہو، رَأَيْتَ الْمُبْتَدَأَ مُثَنًّى مُذَكَّرًا، تو تم مبتدا کو مثنیٰ پاتے ہو مذکر میں، وَرَأَيْتَ الْخَبَرَ مِثْلَهُ، اور خبر کو بھی اسی کے مثال پاتے ہو، وَتَجِدْ فِي الطَّائِفَةِ الرَّابِعَةِ، اور چوتھے گروپ میں تم دیکھتے ہو، کُلًّا مِنَ الْمُبْتَدَاءِ وَالْخَبَرِ مُثَنًّى مُؤَنَّثًا، کہ دونوں ہی مثنیٰ مؤنث ہیں، وفی الطائفة الخامسة، اور پانچویں گروپ میں تر المبتدع جمع مذکر عاقل، تو تم اس کو جمع مذکر عاقل کے لیے پاتے ہو، والخبر کذالک، اور خبر بھی اسی طرح۔ اما الطائفة السادسة، رہی بات چھٹے گروپ کی، فالمبتدع فیہا اما جمع مؤنث عاقل، تو اس میں مبتدا یا تو جمع مؤنث عاقل ہے، وہو السیدات فی مثالنا، اور وہ جیسا کہ سیدات ہے ہماری مثال میں، وخبرہ جمع مؤنث عاقل ایضا، اور اس کی خبر بھی جمع مؤنث عاقل ہے اسی طرح، واما جمع مؤنث سالم لغیر العاقل، یا مبتدا جو ہے وہ جمع مؤنث ہے سالم ہے لیکن غیر عاقل کے لیے، او جمع تکسیر لغیر العاقل، یا وہ جمع مکسر ہے غیر عاقل کے لیے، وخبر ہذین، اور ان دونوں کی جو خبر ہے، یجوز ان یکون جمع مؤنث، تو اس میں جائز ہے کہ وہ جمع مؤنث ہو، ویجوز ان یکون مفردا مؤنثا، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ مفرد مؤنث ہو۔ القواعد، قواعد، الخبر یطابق المبتدا، خبر جو ہے وہ مبتدا کی مطابقت کرتی ہے، فی الافراد واحد ہونے میں، والتثنیۃ تثنیہ میں، والجمع جمع ہونے میں، والتذکیر والتانیث مذکر اور مؤنث ہونے میں، اذا کان المبتدا جمعا، جب مبتدا جمع ہو، لغیر عاقل، غیر عاقل کے لیے، یجوز الاخبار عنہ، تو اس میں جائز ہوتا ہے کہ اس کی خبر دی جائے، بالجمع و بالمفرد المؤنث، یا تو جمع کے ساتھ یا مفرد مؤنث کے ساتھ۔ خبر المبتدا حین یکون جملۃ او شبہ جملۃ، مبتدا کی خبر جبکہ وہ جملہ ہوتی ہے یا جملے کے مشابہ یعنی کہ شبہ جملہ، الامثلہ تو مثالیں،
الحرکۃ تقوی العضلات، ورزش پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے. النظافۃ تنشط الجسم، صفائی جسم کو تر و تازہ کرتی ہے. انت اطعت الامر، تو نے حکم کی اطاعت کی. السلحفاۃ زحفت، کچھوا رینگا. الکتاب فی القمطر، کتاب بستے میں ہے. السرج علی الفرس، زین گھوڑے پر ہے. المطر من السحاب، بارش بادل سے ہے. النجات فی الصدق، نجات سچائی میں ہے. المہذب اصدقاؤہ کثیرون، تہذیب یافتہ کے دوست بہت زیادہ ہوتے ہیں. المصباح ضوءہ شدید، چراغ اس کی روشنی شدید ہے. البنت جمالها الشرف، لڑکی کی خوبصورتی اس کی شرافت میں ہے. التجار شعارهم الصدق، تاجروں کا جو شعار ہے وہ سچائی ہے. القنطرۃ فوق النیل، نیل کے اوپر پل ہے. المتنزہ امام البیت، گھر کے سامنے پارک ہے. الساعۃ تحت الوسادۃ، گھڑی تکیے کے نیچے ہے. الراحۃ بعد التعب، آرام تھکن کے بعد ہے. البحث، بحث. الاسم الواقع فی اول کل مثال، جو اسم واقع ہوا ہے آغاز میں ہر مثال کے. من الامثلۃ السابقۃ، پچھلی مثالوں میں. مبتدع، وہ مبتدا ہے. فأین خبرہ، تو اس کی خبر کہاں ہے. خذ الطائفۃ الاولی، پہلے گروپ کو لو. من الامثلہ، مثالوں میں سے. تجد جملۃ فعلیۃ بعد کل مبتدع، ایک جملہ فعلیہ پاؤ گے ہر مبتدا کے بعد. وَأَنَّهُ اذا حذفت هذه الجملۃ، اور یہ کہ اگر اس جملے کو حذف کر دیا جائے. لا تتم الفائدۃ بالمبتدا وحدہ، تو صرف مبتدا سے اکیلے سے فائدہ کا اتمام یعنی کہ تمام نہیں ہوتا. وَلَمَّا كَانَ الْخَبَرُ دَائِمًا، اور چونکہ خبر ہمیشہ وہ ہوتی ہے. هُوَ الَّذِي يُتَمِّمُ الْفَائِدَةَ، جو کہ فائدے کا اتمام کرتی ہے. وجب ان تکون هذه الجملہ، تو واجب ہے کہ یہ جملہ ہو خبر المبتدا، اس مبتدا کی خبر. ومن السہل، اور آسان ہوگی یہ بات. ان تدرک من الامثلۃ، کہ تم ان مثالوں سے یہ سمجھ لو. ان کل جملۃ من هذه الجمل، کہ ان جملوں میں سے ہر جملہ جو ہے. تشتمل علی ضمیر، وہ مشتمل ہے ایک ضمیر کے اوپر. یربطها بالمبتدا، جو کہ اس کا رابطہ قائم کرتا ہے مبتدا کے ساتھ. ثم انظر الی الطائفۃ الثانیۃ، پھر تم دیکھو دوسرے گروپ کی طرف. من الامثلہ، ان مثالوں میں سے. تجد بعد کل مبتدا اسما مرفوعا، تو تم پاؤ گے ہر مبتدا کے بعد ایک اسم مرفوع. فهل هذا الاسم هو الخبر، تو کیا یہ اسم جو ہے خبر ہے. لا، نہیں. لأنه لا تتم به الفائدہ، تو اس لیے کہ اس سے فائدے کا اتمام نہیں ہوتا. غیر انک اذا نظرت الی العبارۃ کلها، اور یہ کہ تم اگر اس پوری عبارت کی طرف دیکھو گے. التی جاءت بعد کل مبتدا، جو کہ مبتدا ہر مبتدا کے بعد آتی ہے. رأیت تتألف من اسمین مرفوعین، تو تم دیکھو گے کہ وہ تالیف پاتی ہے دو اسم مرفوع سے. یکونان جملۃ اسمیۃ، جو کہ مل کر بناتے ہیں ایک جملہ اسمیہ. ورأیت ان الفائدۃ تتم بهذه الجملۃ الاسمیۃ، اور تم یہ دیکھو گے کہ جو فائدہ ہے وہ تمام ہوتا ہے اس جملہ اسمیہ کے ساتھ. فهذه الجملۃ اذن هی الخبر، تو پھر یہ جملہ ہے جو کہ خبر ہے. وَإِذَا رَجَعْتَ إِلَى كُلِّ جُمْلَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْجُمَلِ، اور جب تم لوٹتے ہو ہر جملے کی طرف ان جملوں میں سے. وجدت انها تشتمل، تو تم یہ پاتے ہو کہ وہ مشتمل ہے. علی ضمیر، ایک ضمیر کے اوپر. یربطها بالمبتدا، جو کہ اس کا رابطہ قائم کرتا ہے مبتدا کے ساتھ. تأمل بعد ذلك الطائفۃ الثالثۃ، اس کے بعد تیسرے گروپ کے اوپر غور کرو. تجد بعد كل مبتدا حرف جر واسما مجرورا به، تو تم پاؤ گے کہ ہر مبتدا کے بعد ایک حرف جر ہے اور ایک اسم ہے جو کہ اس کی وجہ سے مجرور ہے. وَأَنَّ الْفَائِدَةَ تَتِمُّ بِهِمَا مَعًا، اور فائدہ جو ہے وہ تمام ہوتا ہے ان دونوں کے ساتھ اکٹھے. فَخَبَرُ الْمُبْتَدَإِ إِذَنْ هُوَ الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ، تو مبتدا کی جو خبر ہے وہ جار اور مجرور مل کر ہیں. وَيُسَمَّى الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ هُنَا شِبْهَ جُمْلَةٍ، تو یہاں پہ جار اور مجرور کو کہا جاتا ہے شبہ جملہ. وَإِذَا بَحَثْتَ فِي الطَّائِفَةِ الرَّابِعَةِ، اور جب تم تلاش کرتے ہو چوتھے گروپ میں. رأیت بعد کل مبتدا، تو تم دیکھتے ہو ہر مبتدا کے بعد. ظرف مکان او زمان، ظرف مکان یا زمان. وَأَنَّ الْفَائِدَةَ تَمَّتْ بِهَذَا الظَّرْف، اور یہ کہ فائدہ تمام ہوتا ہے اس ظرف کے ساتھ. فَيَكُونُ هُوَ الْخَبَرُ، تو پھر یہ ہے جو کہ خبر ہے.
ویسمى ھذا ایضا شبہ جملۃ، اور اس کو بھی شبہ جملہ کہتے ہیں۔ القواعد، قواعد، کما یکون خبر المبتدا مفردا، جس طرح کہ مبتدا کی خبر مفرد ہوتی ہے، یکون جملۃ فعلیۃ، تو وہ ہوتی ہے جملہ فعلیہ، او جملۃ اسمیۃ، یا جملہ اسمیہ، او شبہ جملۃ، یا شبہ جملہ، ای ظرفا او جارا و مجرورا، یعنی کہ ظرف اور جار اور مجرور۔ یجب ان تشتمل جملۃ الخبر علی ضمیر، واجب ہوتا ہے کہ جملہ خبر، یعنی کہ جب خبر جملے کی شکل میں آئے تو وہ مشتمل ہو کسی ضمیر کے اوپر، یربطھا بالمبتدا، جو کہ اس کا رابطہ مبتدا کے ساتھ قائم کرے۔ تمرین، عین فی العبارات الآتیات، آنے والی عبارات میں متعین کرو خبر کل مبتدا، ہر مبتدا کی خبر، واذکر نوعہ، اور اس کی نوعیت کا تذکرہ کرو۔ الذبابۃ من الحشرات المؤذیۃ، مکھی تکلیف دینے والے حشرات میں سے ہے، وضررها فوق کل ضرر، اور اس کی نقصان، اس کی تکلیف ہر نقصان سے اوپر ہے، وارجلها تحمل الجراثیم، اور اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ جراثیم کو لے کر چلتی ہیں، من المرضى الى الاصحاء، مریضوں سے صحت مندوں کی طرف، والرمد الحبیبی منتشر بمصر، اور جو آشوب چشم ہے وہ مصر میں پھیلی ہوئی ہے، لعدم عنایت الاطفال بطرد الذباب عن اعینہم، کہ بچے جو ہیں وہ توجہ نہیں دیتے مکھیوں کو اڑانے پہ اپنی آنکھوں سے، فنظافت الجسم فائدتها عظیمۃ، بس جسم کی جو صفائی ہے اس کا فائدہ بہت بڑا ہے، لمنع سقوط الذباب علی الوجہ والعینین، تاکہ روکا جائے مکھیوں کو بیٹھنے سے چہرے پر اور آنکھوں پر، دونوں آنکھوں پر، والوقایۃ منہ فی المنازل، اور اس سے بچا جائے گھروں کے اندر، عمادھا تغطیۃ المطعومات والمشروبات، جس کی بنیاد یا جس کا ستون جو ہے وہ کھانوں کو اور کھانے اور پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھنا۔ نموذج، نمونہ، الظلم مرتعہ وخیم، ظلم اور نا انصافی اس کی جو چراگاہ ہے، اس کا جو انجام ہے وہ بدہضمی ہے، وہ بہت برا انجام ہے۔ الظلم مبتدع مرفوع بالضمۃ، مرتعہ، مرتع مبتدع ثان مرفوع بالضمۃ، والہاء مضاف الیہ مبنی علی الضم فی محل جر، وخیم خبر المبتدع الثانی مرفوع بالضمۃ، والجملۃ من المبتدع الثانی وخبرہ فی محل رفع خبر المبتدع الاول۔ الوسادۃ فوق السریر، تکیہ بیڈ کے اوپر ہے، الوسادۃ مبتدع مرفوع بالضمۃ، فوق ظرف مکان منصوب بالفتحۃ وہو خبر المبتدع، السریر مضاف الیہ مجرور بالکسرۃ۔ اعرب الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو اعراب لگاؤ۔ الجاہل یعتمد علی مالہ، جاہل اپنے مال کے اوپر اعتماد کرتا ہے۔ الحدیقۃ اسمارها یانعۃ، باغ کے پھل پکے ہوئے ہیں۔ اللؤلؤ من البحر، موتی سمندر سے ہیں۔ الجنود حول الحصن، فوجیں قلعے کے ارد گرد ہیں۔ جزاء الصدق، سچائی کی جزا۔ ذهب فلاح الی جار لہ، ایک کسان اپنے پڑوسی کی طرف گیا۔ غنی مولع بالصید، مالدار اور شکار کا بہت شوقین۔ وشکا الیہ، اور اس سے شکایت کی۔ ما اصاب القمح فی حقلہ من التلف، جو اس کے کھیت میں گندم کو نقصان پہنچا تلف کی صورت میں۔ بسبب کثرت دخول کلابہ فیہ، اس کے کتوں کی کثرت سے داخل ہونے کی وجہ سے اس کے کھیت میں۔ فقال الجارو، تو پڑوسی نے کہا، حقیقتاً یا صاحبی، سچ ہے اے میرے دوست، کثیرا ما نزلت کلابی فی حقلک، بہت زیادہ میرے کتے تیرے کھیت میں اترے۔ وربما سببت شیئا من التلف، اور کئی دفعہ انہوں نے تلف کیا، وہاں پہ نقصان کیا۔ وانا مستعد لتعویض خسارتک، اور میں تیار ہوں تیرے نقصان کا بدلہ دینے کے لیے۔ فقال الفلاح، تو کسان نے کہا، لما رأیت ما حل بأرضی من التلف، جب میں نے دیکھا جو میری زمین کو نقصان پہنچا ہے تلف کی صورت میں، دعوت صدیقا لی لتقدیر الخسارات، تو میں نے اپنے ایک دوست کو دعوت دی تاکہ ہم نقصان کا اندازہ لگائیں۔ ونرى انها تبلغ 30 جنیھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تقریباً 30 پاؤنڈ تک پہنچتا ہے۔
فقدم الیہ السری ما طلب من العوض، تو اس مالدار نے اس کو وہ دے دیا جو اس نے عوض کے جو بدلہ طلب کیا۔ ولما جاء وقت الحصد، اور جب کٹائی کا وقت آیا، وجد الفلاح ان الجزء الذي ظنه طالفا، تو کسان نے دیکھا کہ وہ حصہ جس کے بارے میں اس کا گمان تھا کہ وہ تلف ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، عطا باحسن حاصل، وہ تو بہترین پیداوار لے کر آیا۔ فذهب الى السری، تو وہ اس مالدار کے پاس گیا، وعلمہ، اور اس کو بتایا بحقیقت الحال، جو صورت حال تھی، وقال، اور اس کو کہا، انہ قد عطا لرد المبلغ، وہ آیا ہے تاکہ وہ رقم واپس کرے، لانہ لا یرا لنفسہ حقا فی، اس لیے کہ وہ اس کے اندر اپنا کوئی حق نہیں دیکھتا ہے۔ فقال السری، تو مالدار نے کہا، ھذا ما ينبغي بین الرجل والرجل، یہی ہے جو کہ ایک مرد اور دوسرے مرد کے درمیان ہونا چاہیے۔ ثم ذهب الى حجرۃ اخرى، پھر وہ ایک دوسرے کمرے کی طرف گیا، وعاد ومعه 5 امثال المبلغ، اور وہ لوٹا اور اس کے پاس 5 گنا تھا اس مبلغ کا، اس رقم کا۔ وقدمه الى الفلاح، اور اس کو اس نے فلاح کو پیش کیا، قائلا، یہ کہتے ہوئے، ادخر هذا المبلغ، کہ اس رقم کو جمع کر لو، حتی یسیرا عمر ابن کا 21 سنۃ، یہاں تک کہ تمہارے بیٹے کی عمر جو ہے وہ 21 سال ہو جائے، وَإِذْ ذَاكَ سَلِّمْهُ إِلَيْهِ، اور اس وقت یہ اس کے سپرد کرو، وَقُصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ، اور اس کا قصہ اس سے بیان کرو۔ الخفاش، چمگادڑ، یطیرو فی اللیل حیوان شبیہ بالطیر، رات کے وقت میں اڑتا ہے ایک حیوان جو کہ پرندے سے مشابہ ہوتا ہے، لا صوت لہ ولا لطیرانہ، نہ اس کی اپنی کوئی آواز ہوتی ہے نہ اس کے اڑنے کی، ویدخل البیوت احیانا، اور وہ کئی دفعہ گھروں میں داخل ہو جاتا ہے، فیطوف بکل الغرف، تو وہ چکر لگاتا ہے ہر کمرے کا، وَإِذَا وَجَدَ نُورًا، اور جب وہ روشنی دیکھتا ہے، خرج بغایت السرعۃ، تو بڑی تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ فما ہوا ھذا الحیوان یا ترا، تو یہ کون سا جانور ہے، کیا جانتے ہو تم؟ ھذا هو الخفاش، یہ ہے چمگادڑ، لہو اجنحۃ من جلد رقیق متین، اس کے پر ہوتے ہیں چمڑے کے باریک اور مضبوط، ولا ریشہ فی، اور اس میں کوئی پر نہیں ہوتے، ویلد اولادہ ویرضعها من لبنہ، اور وہ بچوں کو جنتا ہے اور اپنے دودھ سے ان کو پلاتا ہے، فہوا بذالک لیس بطائر، اور اس وجہ سے یہ پرندہ نہیں ہوتا، بل ہوا من الحیوان ذی الثدی، اس لیے اس کا شمار ان جانوروں میں ہوتا ہے جو کہ میملز ہوتے ہیں، دودھ پلانے والے۔ وَھَذَا الْحَيَوَانُ لَا يَطِيرُ إِلَّا بِاللَّيْلِ، اور یہ جو حیوان ہے یہ نہیں اڑتا مگر رات کے وقت، لِأَنَّ ضَوْءَ النَّهَارِ يُؤْذِي عَيْنَيْهِ، اس لیے کہ جو دن کی روشنی ہوتی ہے وہ اس کی دونوں آنکھوں کو تکلیف دیتی ہے، فَلَا يُبْصِرُ، تو یہ نہیں دیکھ پاتا، وَلَكِنَّهُ حَادُّ السَّمْعِ، لیکن اس کی سماعت بہت تیز ہوتی ہے، وَلَهُ أُذُنَانِ كَبِيرَتَانِ لِذَلِكَ، اور اس کے 2 بڑے بڑے کان ہوتے ہیں اسی مقصد کے لیے، وَقَدَمَاهُ فِيهِمَا أَصَابِعُ، اور اس کے جو 2 پیر ہوتے ہیں اس کے اندر انگلیاں ہوتی ہیں، وَأَظْفَارٌ مُتَقَوِّسَةٌ، اور ناخن ہوتے ہیں جو کہ کمان کی طرح مڑے ہوئے ہوتے ہیں، يُنْشِبُهَا فِي خَشَبَةٍ، جن کو وہ چبو دیتا ہے کسی لکڑی میں، اور غصن شجرۃ، یا کسی درخت کی ٹہنی میں، يَتَعَلَّقُ بِهَا، جس کے ساتھ یہ لٹک جاتا ہے، اذا اراد ان ینام، جب یہ سونے کا ارادہ کرتا ہے، ومن الخفافیش، اور چمگادڑوں میں سے، ما یشبہ الثعلب فی وجہہ، وہ بھی ہوتے ہیں جن کا چہرہ لومڑی سے مشابہ ہوتا ہے، ولذالک یسمى الثعلب الطائر، اس لیے اس کو نام دیا جاتا ہے اڑنے والی لومڑی کا، وغذاؤہ الجرذان ونحوها، اور اس کی جو غذا ہے وہ چوہے اور اس کی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں، ومنها ما يتغذى بالذباب، اور ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو کہ مکھیوں سے غذا حاصل کرتے ہیں، والحشرات الصغیرۃ، اور چھوٹے حشرات سے، ومنها ما يأكل الفاکہۃ، اور وہ بھی ہوتے ہیں جو کہ پھل کھاتے ہیں، ومنها ما يمتص دم غیرہ من الحیوان، اور ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو کہ کسی دوسرے حیوان کا خون چوستے ہیں۔ البن والقہوۃ، کافی اور قہوہ، القہوۃ التی نشربها فی بیوتنا، وہ قہوہ جو کہ ہم اپنے گھروں میں پیتے ہیں، ونقدمها للضیوف، اور جس کو ہم مہمانوں کو پیش کرتے ہیں، تصنع من البن، وہ کافی سے بنتا ہے، والبن ثمر شجرۃ، اور جو کافی ہے وہ ایک درخت کا پھل ہوتی ہے، لا یبلغ ارتفاعها 4 امتار، جس کی اونچائی 4 میٹر سے زیادہ نہیں ہوتی، لہا ورق کبیر، اس کا بڑا پتا ہوتا ہے اخضر ہرے رنگ کا، وزہر ابیض، اور سفید پھول ہوتا ہے، یشبہ زہر الیاسمین، جو کہ یاسمین کے پھول کے مشابہ ہوتا ہے، وہی تنبت فی کثیر من جہات الدنیا، اور یہ دنیا کے بہت سے علاقوں میں اگتا ہے، مثل بلاد العرب، مثلا بلاد عرب، و امریکہ الجنوبیہ، جنوبی امریکہ، و بلاد الحبشہ، اور حبشہ کے ممالک، وغیرہ من الاقطار، اور اس کے علاوہ بہت سے ممالک،
و متا آنا ابان و اسمارہا، اور جب اس کے پھل لانے کا وقت آتا ہے، القت الشجرۃ ازہارہا، تو جو پودا ہے وہ اپنے پھول گرا دیتا ہے، وظاہرت مکانہا حبوب متجمعۃ، اور اس کی جگہ پہ اکٹھے دانے اگتے ہیں، کل اثنتین منہا فی غلاف صلب اخضرا، ان میں سے ہر دو جو ہیں وہ ایک چھلکے میں ہوتے ہیں جو کہ سخت ہوتا ہے ہرے رنگ کا، ومتا جفت هذه الحبوب، اور جب یہ دانے خشک ہو جاتے ہیں، جمعت ثم دقت، یہ جمع کیے جاتے ہیں پھر ان کو کوٹا جاتا ہے، لیخراجها من غلفها، تاکہ ان کو ان کے غلافوں سے نکالا جا سکے، ووضعت فی غرائر، اور ان کو بڑے بڑے بوروں میں ڈالا جاتا ہے، تحمل علی عجلات، جن کو کہ چھکڑوں کے اوپر اٹھایا جاتا ہے، کما ترا فی صورت مزرعۃ البن، جیسا کہ تم کافی کے جو کھیت کی تصویر ہے اس میں دیکھ سکتے ہو، تم ثم تشحنو، پھر اس کو روانہ کیا جاتا ہے، لادا جاتا ہے، لترسل الی سائر بلاد الدنیا للتجارت، تاکہ اس کو بھجوایا جا سکے دنیا کے تمام شہروں کی طرف تجارت کے مقصد سے، بلے اجل عمل القہوۃ، اور قہوہ بنانے کے مقصد کے لیے، یقلل بنو علی نار ضعیفۃ، کافی کو بھونا جاتا ہے ہلکی آگ پہ، ویحرک ویقلب، اور اس کو تحریک دی جاتی ہے، ہلایا جاتا ہے اور الٹا پلٹا جاتا ہے، حتی یسیر اسود ضاربا الی الحمرۃ، یہاں تک کہ اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے جو کہ سرخی مائل ہوتا ہے، وبعد ان یبرد، اور جب یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یطحن حتی یسیر ناعما، تو اس کو پیسا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ بڑا نرم ہو جاتا ہے، وَيُوضَعُ قَلِيلٌ مِّنْهُ عَلَى مَاءٍ مُغْلًا، اور اس کا تھوڑا سا حصہ ابلتے پانی پر ڈالا جاتا ہے، فَيَخْتَلِطُ بِهِ، تو یہ اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، وَيَكُونُ طَعْمُ الْقَهْوَةِ مُرًّا، اور جو ذائقہ ہوتا ہے قہوہ کا وہ کڑوا ہوتا ہے، وَأَحْيَانًا تُحْلَىٰ، اور اکثر اس کو میٹھا بنایا جاتا ہے، بِإِضَافَةِ الشَّيْءٍ مِّنَ السُّكَّرِ إِلَيْهَا، تھوڑی سی چینی اس کے اوپر ایڈ کر کے ڈال کے، وَلَا تُقَدَّمُ الْقَهْوَةُ لِلضُّيُوفِ، اور یہ قہوہ مہمانوں کو پیش نہیں کیا جاتا عادتاً عام طور پہ، اذا کانوا صغاراً، جب کہ وہ چھوٹی عمر کے ہوں،